اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو دے رہے اور اپنی تاریخ لکھ رہے کہ میں فلاں جگہ پر پہنچا، میں فلاں پر جگہ، یہ دیکھو میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہوں، یہ حضور کی جالی کے پاس کھڑا ہوں۔ ایسے بے غیرت آدمی کو جانا ہی نہیں چاہیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں مذاق بنا رکھیے، پھر اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے ہم سے؟ ہم وہاں تصویریں نکالنے جاتے ہیں۔ میرے نبی نے تصویر سے تو منع کیا ہے۔ جس گھر کے اندر تصویر ہوگی جاندار کی، حضور نے فرمایا اس گھر کے اندر رحمت کا فرشتہ داخل ہی نہیں ہوتا۔ کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ اٹھائیں حدیث کی کتاب کو، میرے نبی کی بات سچی ہے، میری اور آپ کی جھوٹی ہے۔ تو حضور ڈرا رہے ہیں جس کے گھر میں کتا ہوگا، کتا پالنے والا جو شوق سے رکھتے ہیں آج کل، پہلے تو انگریز رکھتے تھے، اب انگریزوں کے بیٹے آ گئے سارے پاکستانی، انہوں نے گھر میں کتے رکھے ہوئے خوشی کے لیے، اپنی گاڑی میں بھی کتا، اپنے گھر کے اندر بھی کتا، بنگلے کے اندر بھی کتا۔ کتا نہ ملے تو گاڑی کے اندر وہ بھولو صاحب ہوتا ہے نا، وہ ایسے جانور وہ لٹکا دیتے ہیں کہ یہ جی یہ ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ وہ ایسی گاڑی پر اللہ تعالیٰ لعنت بھیج دے۔ ان کو ہٹائیں، تصویروں کو ہٹائیں۔ اللہ کے فرشتے رحمت کے نہیں داخل ہوتے حضور۔ جس کے اندر گھنٹی ہو، جس گھر کے اندر گھنٹیاں بجتی ہوں، آج موبائل آ گئے نا، مولوی کے پاس بھی بڑا میرے پاس بھی بڑا موبائل ہے، گھنٹیاں آتی ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ اب گھنٹیاں تو آتی ہے یار، سب کچھ آتی ہے، شہروں میں، گھروں میں، بازاروں میں، سب چیز ہے حرام۔ بات سیدھی ہے، مولوی چاہے شراب پیے تو حرام چیز ہے۔ مولوی شراب پیے تو کیا حلال ہو جائے گی؟ مولوی لڑکی کو دیکھے کہ حلال ہو جائے گا؟ مولوی گالیاں نکالے زبان سے حلال ہو جائے گا؟ آپ کہتے ہیں فلاں مولوی تو کہتے اس طرح کرتا ہے، پھر ہم نہ کریں؟ نہیں، مولوی کی بات نہیں مانی، میرے نبی کی بات ہے سیدھی۔ میرے نبی نے جس چیز سے صحابہ کو ڈرایا، ہمیں ڈرایا صحابہ نے اور ان کے شاگردوں نے، ہم اس سے رک جائیں گے تو میری اور آپ کی آخرت بن جائے گی۔ دوستو، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی بہت زیادہ غصہ کرتا ہے، دوستو غصہ نہیں کرتا، میری ایمان کی غیرت ہے، میرے اندر عمل تو نہیں ہے لیکن غیرت اللہ نے ابھی تک مجھے دی ہوئی۔ اب آپ میرے پاس آتے ہیں نا تو باغیرت بن کر آئیں۔ آپ بریلوی ہیں، آپ دیوبندی ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، یہ تو مدارس ہیں بھائی، چلتے رہتے ہیں۔ ایک دوسرے سے تو نفرت نہیں سکھائی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نفرت تو نہیں سکھائی۔ ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرو، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر دیکھو، ایک دوسرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھو۔ دیکھو اللہ حلاوت ایمان کی پھر آئے گی۔ میرے نبی نے جس چیز سے ڈرایا ہے دوستو، پھر اللہ تعالیٰ دعائیں بھی قبول فرماتا۔ من خشی الرحمن آپ ڈراتے تو سب کو ہے، میں نے جو آیت پڑھی ہے، لیکن ڈر کا اثر کس کو ہوتا ہے؟ انما تنذر من اتبع الذکر، آپ ڈراتے تو سب کو ہے لیکن اس کو اثر ہوتا ہے جو آپ کی تابع داری کرتا ہے اور آپ کی بات سنتا ہے۔ میرے نبی کی بات جس نے سنی، میرے اللہ کی بات جس نے سنی، اس کے دل پر دین کا اثر ہوتا ہے، ڈرتا وہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں نے دیکھا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ حریرا فجعلہ فی یمینہ واخذ ذهبا فجعلہ فی یسارہ۔ حضور علیہ السلام کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، حضور علیہ السلام ریشم اٹھایا، ریشم کا کپڑا اٹھایا، اس کو اپنے اس ہاتھ میں کیا۔ ایسے دیکھیں، وہ مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے عملی طور پر، لیکن حضور نے اس ہاتھ میں اٹھایا، اس کو ایسے کیا صحابہ کو دکھانے کے لیے۔ اور میں نے دیکھا حضور علیہ السلام سونے کا ٹکڑا اٹھایا مسجد کے اندر، اور وہ اس کو اٹھا کے حضور علیہ السلام نے اپنے اس بائیں ہاتھ میں کیا۔ اس میں کیا تھا؟ ریشم، اور اس میں کیا تھا؟ سونا۔ یاد کریں، میرے سبق یاد کریں دوستو۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ان ھذین حرام علی ذکور امتی، یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر اللہ نے حرام کر دی۔ اور آپ خوش ہو کر انگوٹھیاں پہنتے ہیں سونے کی، لاکٹ پہنتے ہیں سونے کے،
ہاتھ میں سونا اٹھاتے ہیں، زنجیریں پہنتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے نبی نے منع کیا حرام۔ آپ کوئی عمل نہیں کرتے، کم از کم یہ بے حیائی تو نہ کریں، یہ تو عورتوں کے لیے جائز ہے۔ حضور نے فرمایا میری امت کے مردوں کو اللہ تعالیٰ سونا وہاں قیامت کے دن جنت کے اندر پہنا ہے۔ کچھ تو چھوڑیں جنت کے لیے، یا سب کچھ یہی پہننا ہے آپ نے؟ اللہ نے سب کچھ دیا ہو تو صحابہ ڈر گئے، پھر نہیں پہنا انہوں نے، اور ہم ڈرتے ہی نہیں۔ چلو میں نے جو حدیث پڑھی تھی کہ بھائی رحمت کے کوئی فرشتے نہیں آتے، چھوٹا سا مسئلہ بتا دوں، 2 منٹ ہے۔ وہ کافر ہے نا، کافر قرآن مجید کے اندر آتا ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، کافروں نے کہا کہ یہ قرآن مجید مت سنو۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلے کو غور سے سننا دوستو۔ کافروں نے کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کے باہر پہاڑوں پر کیا کہا؟ وقال، اللہ تعالیٰ فرما رہے کافروں نے کہا کہ اس قرآن کو نہیں سنیں، اس کے قرآن کو۔ میرے نبی جب نماز پڑھاتے تھے یا کعبۃ اللہ میں نماز پڑھتے تھے تو کفار آ جاتے تھے، سردار آ جاتے تھے، پھر کیا کرتے تھے؟ لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ، اور شور مچاؤ، زور زور سے شور مچاؤ، والغوا فیہ لعلکم تغلبون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، ان پر غالب ہو جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے صحابہ پر آپ غالب ہو جائیں گے۔ یہاں کوئی آ جائے نا وہ تین طبلے بجانے والا، تو وہ اس لیے مسئلہ آ جائے کہ بھائی ان کی نماز کو ہم خراب کریں تو پھر کیا ہوا وہاں پر؟ اللہ تعالیٰ نے بدر کے اندر پہلی لڑائی کے اندر جنہوں نے ڈول ڈمکے بجائے تھے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو خراب کیا تھا، جنہوں نے قرآن کا انکار کیا تھا، 70 سرداروں کو اللہ تعالیٰ نے موت کی گھاٹ اتار دیا۔ حضور نے ایک ہی کنویں کے اندر ان کو ڈال دیا، 70 سردار قید ہو گئے، 70 بڑے بڑے۔ کیوں؟ انہوں نے قرآن کی مخالفت کی، میرے نبی کی مخالفت کی، صحابہ کو تکلیفیں پہنچائیں، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے شور کہاں مچایا تھا؟ سیٹیاں بجائی تھی، سیٹیاں، اور تالیاں بجائی تھی، تالیاں، اور شور مچایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا سزا دی؟ وہ آپ تاریخ پڑھیں، ذلیل سے ذلیل ہو کر اللہ تعالیٰ نے سب کو رسوا کر کے اور ختم کر دیا، اور اسلام بلند ہوا، مکہ فتح ہوا، پورے عرب کے اندر اسلام، پوری دنیا کے اندر اسلام آج پھیل گیا۔ یہ میرے نبی کی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو قیامت تک باقی رکھنا ہے۔ اگر آپ دین کا کام نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ دوسروں سے کام لے گے، آپ کو نکال دیں گے۔ آج سے عہد کریں کہ ہم نے دین کا کام کرنا ہے، مولوی کی مخالفت نہیں کرنی۔ آپ فیس بک پر پڑھتے ہیں جو مولوی آتا ہے دوسرے کو مولوی کو گالی دیتا، اور یہ ہمارے نکمے لوگ جو ہیں، آپ کو نکما نہیں کہہ رہا، یہ گھومنے پھرنے والے جو عام سے فیس بک پر پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں جی مولوی فلاں مولوی کو گالیاں، فلاں مولوی کو گالیاں، مفتی کو گالیاں، قاضی کو، 10 20 سال جو پڑھ کے یہاں ممبر پر آیا، اس مولوی کی حیثیت کیا رکھتے ہیں آپ؟ نہ دے گالیاں، اچھا نہیں سمجھتے، کوئی بات نہیں، نبی کو بھی اچھا نہیں سمجھا، وہ تو معصوم تھے، صحابہ معصوم ہو کے چلے گئے، محفوظ ہو کر چلے گئے۔ ہم مولوی میں غلطیاں تو ہیں، لیکن کچھ مولوی کا احترام بھی کریں، کچھ تو احترام کریں۔ تو حضور علیہ السلام نے جب ان چیزوں سے منع کیا دوستو، تو وہ رک گئے صحابہ، اس لیے وہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا۔ اچھا ایک بات رہ گئی جو میں کہہ رہا تھا، میرا بھی